نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن النخل فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم جاء طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم رواه في شرح السنة. آپ صلاۃ الخوف کا تذکرہ سن اتنی بات تو سب کی سمجھ میں آ چکی ہے، اس کو بھلا بھی نہیں سکیں گے کہ نماز صرف امن میں ہی نہیں، خوف میں بھی ہے، اور نماز صرف مسجد ہی میں نہیں ہے، میدان میں بھی ہے. اتنا تو سب کی سمجھ. نماز صرف حالت امن میں نہیں ہے، حالت جنگ میں بھی ہے. نماز صرف حوض کے پانی سے، آسمان کے پانی سے، چشمے کے پانی سے، دریا کے پانی سے، سمندر کے پانی سے وضو کر کے نہیں پڑھی جاتی، کبھی خون میں نہا کے بھی پڑھی جاتی ہے. اتنا تو آپ سن چکے. آج ہم دوسری فصل میں پہنچے اور دوسری فصل میں 2 حدیث بھی نہیں ہے، ایک ہی ہے جو پڑھا، وہ بھی اس میں بھی اختصار ہے، اس لیے پڑھ دیا میں. اور تیسری فصل میں بھی 3 حدیث بھی نہیں ہے، اس میں بھی ایک ہی حدیث ہے. تو 2 تو اکثر میں پڑھتا ہی ہوگا، کبھی 3 پڑھ لیتا ہوں. تو آج دوسری فصل بھی پڑھ لوں گا اور تیسری بھی، تو پھر آپ کا سبق آگے بڑھ جائے گا. لیکن نماز سے ابھی نہیں نکل گئی. اب صلاۃ العیدین آ جائے گی، عید الفطر کی نماز، عید الاضحیٰ آ جائے گی. ابھی تذکرہ تو نماز ہی کرے گا، اس کے بعد نہیں. سن لیجیے ترجمہ. حضرت جابر سے یہ کل بھی جابری سے سنا تھا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے ظہر کی، خوف میں. ظہر کی نماز آپ لوگوں کو خوف میں بھی پڑھا. ظہر میں کتنی پڑھتی ہیں آپ؟ 4 نہ بس. نماز کا نام بھی دے دیا کہ ظہر کی نماز. بے بطن النخل، یہ ایک جگہ کا نام بطن النخل، یہ مکہ اور طائف کے درمیان ہے، وہاں یہ نماز پڑھا ہے. یہ بتا چکا ہوں کہ جہاں سے کوئی خطرے کی خبر آتی تھی تو حضور اس امر کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ خطرہ مدینے تک آ جائے. آپ باہر نکل کر کے اس خطرے کا دفاع کرتے تھے. یہ حضور کی اس سنت کو بیان کر رہے ہیں. ذرا اہل توحید سے پوچھیے، جو بہت توحید 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 کہتے، زبان کس رہی ہے، اس خطرے کو بیان کرتے. ذرا گریبان میں ڈال دو، دیکھو تو سامراجیت اور سہولیت ان کے سر پہ آ کے بیٹھ گئی اور باہر نہ نکلے. تو خود حدیث مفصل بخار عظیم اجمل، میں نے اشارہ کر دیا. یہ ورڈ ٹو دی وائز انف، عقل مند کوئی اشارہ کر. یہ اہل توحید ہے، یہ توحید کی شان ہے. یہ آپ لوگوں کو نیک بنا رہے ہو اور ایک بنا رہے ہو. جہاں ذرا سا خبر آتی وہاں نکل کے جاتے تھے خود. تو پہنچ گئے وہاں سے خبر آئی تھی کہ وہ لوگ تیاری کر رہے ہیں مدینے پہ حملے. تو وہاں ظہر کی نماز پڑھائی آپ نے اسلامی لشکر کو. اب آپ نے حضور صرف بھیجتے نہیں تھے، خود نکلتے تھے. کبھی حرمین طیبین کے حکمران کو بھی نکلتے دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی نہ دیکھو گے کبھی. اسی لیے میں کہتا ہوں جب تک یہ ہے کوئی اچھا دن آپ دیکھ بھی نہیں سکتے ہو. آج بات سمجھ، اچھا دن نہیں دے سکتے. دکھانے والے دکھائیں گے سب کو، اچھا دن نہیں دے سکتے. تو آپ نے وہاں جو ہے نکل کر کے ان کو اسلامی لشکر کو ظہر کی نماز پڑھائی. فصلی بطائفۃ رکعتین ثم سلم. تو آپ نے وہاں بھی 2 حصوں میں بانٹ دیا فوج کو. زیادہ تر 2 حصوں میں بڑھتی ہی تھی، خطرہ بہت زیادہ نہیں تھا تو چاروں پڑھ ڈالی. تو 2 رکعت پڑھا دی ایک لشکر کو اور پھر سلام پھیر دیا. اور دوسرا وہ جو نگرانی کر رہا تھا دوسرا لشکر ہوا آ گیا، اس کو بھی 2 رکعت پڑھا دی. حضور کی 4 ہوئی، سب کی 2 ہوئی، انہوں نے باقی 2 پوری کی. یہ سب آیا ہے. حضور جو حال جیسا ہوتا تھا، جیسا موقع ہوتا تھا، جیسا محل ہوتا تھا، اس طرح سے رہنمائی کرتے تھے صحابہ. یہاں ایک لکڑی سے سب کو پہ چلانے کی کوشش کی. کیا بات. چلو سب تو 2 پہ سلام کر دیا، چلے گئے. ثم جاء طائفۃ اخرى، وہ جو دشمن کے سامنے تھا اب وہ آیا سامنے، یہ قبلہ کی طرف نہیں ہو، وہ بالکل مورچے پہ کھڑا تھا. اب وہ آ گیا، اس کو بھی 2 رکعت پڑھا دی اور پھر سلام پھیر دیا.
وہ حضور ہے جو سلام پھیر کے بھی نماز میں ہے. یہاں کوئی سلام پھیر کے نماز میں نہیں دے سکتا. حضور ہے. تو اگر نماز بہت ضروری ہے اور اس کا رشتہ جان سے ہے اور یہ ایمان کی بہت بڑی علامت ہے نماز, تو سرحدوں کی حفاظت بھی بہت بڑا معاملہ ہے, اس سے بھی بڑا معاملہ ہے. اس کا کوئی تذکرہ نہیں. سانس بھی نہیں لیتے بابا, جہاں سانس لینے کی جگہ نہیں ہے وہاں بابا کرتے ہو تم. اسی لیے میں کبھی کہتا ہوں کہ سو بولے تو بولے, چھلنی بھی بولتی جیسے باتیں سورا. یہ دوسری فصل کی ایک ہی حدیث سن لیجیے, تیسری فصل کی سن لیجیے. میں زیادہ دور تک نہیں لے جاؤں گا, آپ بہت گہرائی میں. ہم کو حکم ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم, اس لیے کہ زیادہ تر عوام سنتی ہے مجھے, تو ان کی رعایت ہمیں زیادہ کرنا. رہ گئے علماء تو اس میں ہر کوئی ہم سے زیادہ جانتا ہے, ہر کوئی ہم سے زیادہ جانتا ہے. وہ دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, علماء تو دیکھ, لیکن عوام کی فکر ہے, امت کی فکر ہے, یہ کچھ سیکھ لیں تھوڑا سا. چلا تیسری فصل سن لیجیے لگے ہاتھوں, تاکہ عیدین پہ آپ آ جائیں رمضان سے پہلے. یہ عیدین کی نماز رمضان سے پہلے آ رہی ہے. عید کی نماز نہیں پڑھ رہا, روزہ بعد میں آئے گا, ورنہ تو روزہ پہلے آتا ہے, عید کی نماز بعد میں آتی. لیکن یہاں آپ عیدین کی نماز آ جائے گی انشاءاللہ, سنیں گے آپ, اور پھر سر دھویں گے اپنا. یہاں عید کی نماز ایسی, یہ صاحب جب سنیں گے جب پتہ چلے گا, اب ایسا نہیں معلوم ہوگا. تیسری فصل الفصل الثالث ان ابی ہریرہ, یہ ابو ہریرہ سے, ورنہ زیادہ تر حدیثیں جابر سے ہے. اب آئے ابو ہریرہ سے, یہ ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں. ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل بین دجان وعصفان فقال المشركون لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وهي العصر فاجمعوا أمركم وتميلوا عليهم ميلة واحدة وإن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقسم أصحابه الشطرين فصلى بهم وتقوم طائفة أخرى وراءهم وليأخذوا هجرهم وأسلحتهم فتكون له ركعة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. یہاں حضور نے 2 رکعت پڑھی. یہ 2 نام آئے ہیں جس کو کہیں دکھائی دیا مجھے, ورنہ تھوڑا آئی سائڈ میں کمزوری سے لیے گلاس رکھ رہا ہوں میں. یہ دجان اور عصفان یہ دونوں مقام ہیں, یہ وہاں غزوہ ہوا. اچھا صاحب, فقال المشرکون, تو جس سے لڑائی ہونے جائی تھی وہ بھی اسلام میں داخل نہیں ہوتے, مشرک تھے وہ, پٹی پڑی ہے دنیا شرک سے. لیکن وہاں سے مسلمانوں میں شرک دکھائی دیتا ہے اور بدعت, ان کو صرف نہیں دکھائی. سارے جہاں سے آنکھ بند ہے, اس سے بڑا اندھاپن کیا ہوگا. حضور مسلمان بنانے آئے تھے, یہ اہل بدعت بنانے, اہل شرک بنانے. یہ جہاں جہاں بدعت تو نہیں ہے, جہاں شرک تو نہیں ہے. اور حضور نے شرک کا سر اتنا کچلا ہے جب کوئی مشرک ہونے والا نہیں ہے الا ماشاءاللہ, کوئی کل نہیں جس میں سے بات دوسرا نکلے, اس کا سر کچل ڈالا خود ہی حضور. اب دنیا میں لگ پت ہوں گے تو خود تو دنیا میں لگ پت ہے, چھپانے کے لیے توحید آڑ بنی ہے. کیا بہانہ بازی کرتے ہو, کیا ہوشیاری کرتے ہو, کیا ڈنڈی مارتے ہو, توحید کیا رہے ہو. تو حضور نے اشارہ کیا کہ اب شیر کا خطرہ نہیں, سورج کو نہیں پوجیں گے, چاند کو نہیں پوجیں گے. اگر سورج چاند کی قبر کو پوجیں گے, خدا کے لیے موت ہی نہیں, انا للہ و انا الیہ, قبر اس کی بنے جس کی موت. تو خطرہ حضور کو تھا. یہ خطرہ نہیں تھا کہ اب اس کے بعد یہ خدا کو چھوڑ کر کے سورج کو پوجیں گے, چاند کو پوجیں گے, دریا کی روانی کو پوجیں گے, زمین کو پوجیں گے, پہاڑ کو پوجیں گے, بدھ کو پوجیں گے. یہ سب خطرہ دنیا میں لت پت ہونے کا خطرہ, کہ دنیا بہت بن سنور کے آئے گی اور اس پر یہ ٹوٹ پڑیں گے دنیا. وہ ہوا ہے. اپنے عیب کو چھپانے کے لیے توحید کو سامنے لاتے ہو, باقی بیان کرتے ہو, اپنے گریبان میں منہ دیکھ لو. توحید ہمارے نزدیک وہ ہے جو ہم نے حضور سے سنی. تم نے جو اپنی کتاب میں پڑھا تمہاری توحید ہوگی. اور انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا, یہاں جب سجدہ کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ کہیں آخری تو سجدہ نہیں ہے, رکوع کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہیں آخری رکوع تو نہیں ہے, پتہ نہیں کب آ جائے. اگر زندہ رہا تو آزاد میدان میں 13 کو, اس کے بیچ میں 12-13 ہے نا جلسہ ہو, تو انشاءاللہ مغرب بات جو ہے تھوڑا, میں توحید پر تھوڑی سی بات ہوں, جان تو ہے نہیں میرے پاس, تو اختصار میں تھوڑی سی گفتگو میں کرنے کی کوشش کروں. ورنہ میں ہوں توحید, اس کی پڑھائی کی کوئی حد ہی نہیں ہے, کوئی حد لا یحد, اس کی بڑائی, اس کی کبریائی کی, اس کی عظمت کی کوئی. اور آپ ہم کو دیکھ رہے ہو, اس دور میں شاید ہم سے چھوٹا کوئی نہیں ہے. اسی کہنے کے لیے نہیں, حقیقت نہیں, کسی لائق نہیں, لیکن جو کچھ آتا جاتا ہے انشاءاللہ کریں گے گفتگو, توحید پر کریں گے انشاءاللہ.
تو مشرکوں نے کہا، جس سے سامنا تھا، کیا کہا ذرا وہ قاعدے سے سن لیجیے. لہؤلاء صلاۃ، ان مسلمانوں کے لیے ایک ایسی نماز ہے جو ان کو اپنے باپوں سے اور اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیاری ہے. ایک نماز، آپ سمجھ لینا کہ نماز کیا چیز ہے صاحب. ایک نماز مسلمانوں کی ایسی بھی ہے جو حضور نے مسلمان بنائے تھے، ان کو اپنے باپوں سے بھی اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیاری ہے. یہ لا سلواسط کی نماز ہے. اور یہی نماز جو ہے مولا علی سے رہ گئی تھی حضور کی خدمت کرتے ہوئے. تو علی زیادہ نماز کو سمجھتے کہ تم سمجھتے ہو. تھوڑا سا بتا دیتا ہوں سے محدث صاحب کی بات ہے. محدث صاحب کہتے ہیں کہ نماز عصر بھی جائے ٹل، نہ ہو خواب یار میں کچھ خلل، یہ خدا کے شیر کا ہے عمل. یہ علی کی پاک نماز ہے. پاک لگا بتا دیا کہ اے بھیا ناپاک نماز پڑھتے ہو، پاکی کی بات کرتے ہو، پہلے اپنی پاکی کرو. کپڑا دھو کے آ گئے، جگہ صاف کر کے، دل بھی پاک ہے، ذرا دیکھ لینا جا کر لگے آسالات. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر. سب نے اس کو لکھا ہے. یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے ایسا. تو وہی عصر کی نماز جو مسلمانوں کو اپنے باپوں سے بھی زیادہ پیاری ہے، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ. لیکن حضور سے زیادہ پیارا کوئی نہیں. نماز بھی نہیں ہے. نماز تو حضور نے بتایا نا. تم کیا جانو کہ نماز کیا ہے؟ تم کیا جانو قیام کیا ہے، قرات کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجود کیا ہے، قوما کیا ہے، سجدہ کیا ہے، جلسہ کیا ہے، خروج میں سنے کیا ہے؟ تم کیا جانو؟ سب تو حضور نے بتایا. اپنے مولوی بھی کو منہ چڑھا رہے ہو، ایسے موہی کرے ہو. انا للہ. کلمہ پڑھانے کا بھی احسان نہیں ہے تمہارے پاس. انا للہ. چلو صاحب، تو مشرکوں نے کیا بات کی وہ بتا رہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسی نماز بھی ہے جو انہیں اپنے باپوں سے بھی زیادہ پیاری. باپ دادا پردادا لکڑدادا جھگڑدادا سب تک سب سے اچھی. اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ. بیٹا تو سب کا پیارا ہوتا ہے، بہت پیارا، لیکن بیٹوں سے بھی زیادہ پیاری ہے کون؟ عصر کی نماز. مشرکوں نے بات کیا، یعنی ان کو بھی پتا تھا کہ ان کی نماز کیسی ہے، اور آج کے مشرکوں کو پتا ہے کہ ان کی نماز کیسی ہے. ایک دم ڈانٹی میں ادھر سے ادھر ہو جائیں گے، بات تو عید کی کریں گے، ہوش اڑ جائیں گے. ایک دم ڈانٹی میں ہوش ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں، ایک دم ڈانٹی میں. تو انہوں نے کہا کہ ایک نماز ان کی ایسی بھی ہے. چل رہی ہے نا بات. آج کسی مشرک سے پوچھ لو تو ذرا سا، نہ آپ کا کوئی سیاسی وزن ہے، نہ کوئی مذہبی وزن ہے. یہ کیا توحید ہے؟ کوئی دینی وزن ہے آپ کا؟ کوئی اخلاقی وزن ہے؟ کوئی معاشی وزن ہے؟ معاشرتی وزن ہے؟ کچھ ہے؟ صرف توحید ہے آپ کے پاس. ارے بہادر، راگ راگنی کے نام تم نے تقریر سمجھ لیا. اور 14 طبق روشن وہ کر رہے ہیں جن کو پاؤں کی پوچھ نہیں دکھائی دے رہی. پہلے اپنی پاؤں کی پوچھ دیکھو، پھر 14 طبق لوگوں کو روشن کرنا. انا للہ. دعوے جو ہے دیکھو 14 طبق روشن ہو جائے. تو مشرکوں نے یہ گفتگو کی کہ ان کی ایک نماز ایسی بھی ہے اور فضیلت یہ ہے فضل ما شہدت بہ الاعداء. اس عصر کی نماز کی فضیلت یہ ہے کہ دوست تعریف کرتے ہیں عصر کی نماز کی، سب مسلمان کرتے ہیں، دشمن بھی تعریف کرتا ہے عصر کی نماز. یہ فضیلت ہے، یہ اتنی پیاری نماز ہے. اور آج جو نماز پڑھ رہے ہیں اپنے جیسوں سے سیکھ کر کے پڑھ رہے ہیں، وہ علماء سے نہیں سیکھنے گئے، نہ کسی ادارے میں یہ گئے، نہ کسی خانقاہ میں گئے. بس عبادت گاہ جاتے ہیں، وہاں کچھ تھوڑا سا مل جاتا ہے، یا تھوڑی سی جو تقریریں ہوتی ہیں گلی کوچے میں اس سے کچھ تھوڑا سا مل جاتا ہے. بس یہ مبلغ علم ہے، اس سے کبھی کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے ان کو لکیر کا فقیر پاؤ گے بس، اور کسی کا ایک رسم کی ادائیگی رہتی ہے. والفضل ما شہدت بہ. ان کو یہ نماز بہت پیاری ہے. یہ آپس میں مشورہ کر کے میٹنگ ہو رہی ہے، لشکر ان کا آ گیا، ان کو عصر کی نماز بہت پیاری ہے. وہی العصر. یہ غیر کو بھی معلوم ہے کہ سب نماز ان کو پیاری ہے، سب نماز کی حفاظت کرتے ہیں، عصر بہت پیاری ہے. تو کہا وہ عصر ہے. یعنی صلاۃ وسطیٰ جو ہے اس میں یہاں بہت سے اقوال ملیں گے، ان کے یہاں طے ہے کہ وہ عصر ہے. یہاں ہم ابھی تک طے ہی نہیں کر پائے کہ کون سی ہے. کیا گفتگو کروں بابا، کیا کہوں، کچھ کہنے جیسی بات نہیں. وہ عصر ہے. اچھا صاحب، فاجمعوا امرکم، تو اپنی ساری طاقت جمع کرو. مشرکوں نے مشورہ کیا، کہا اپنی پوری طاقت ساری طاقت جمع کرو. پھر کیا کرو بابا؟ ساری طاقت جمع کر کے کیا کہ لڑائی کا میدان ہے نا، ساری طاقت جمع کرو. فتمیلوا علیہم میلۃ واحدہ، تو ان کے اوپر سب مل کے ایک بار ٹوٹ پڑو. جب یہ نماز پڑھ رہے ہو عصر کی تو سب مل کر کے جو ہے ان کے اوپر ٹوٹ پڑو، ان کا خاتمہ ہی کرو.
یہ مسلمانوں کے خاتمے کو آج سے نہیں سوچا جا رہا، یہ پرانا مرض ہے، کبھی زیادہ شدت پکڑ لیتا ہے کبھی ہلکا ہو جاتا ہے، اور یہ رہے گا آخر تک، پرانا مرض ہے، پرانا مرض ہے۔ لیکن آج تک کوئی اسلام کو نہ مٹا سکا ہے اور نہ آئندہ مٹا سکے گا۔ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، اور خود بخود نہیں، اللہ کے بیٹے سے آیا ہے، وہ یہاں رہنے کے لیے آیا، اور اسلام لانے والے بھی کبھی نہیں تھے، چونکہ لانے والے حضور اس کے سب سے بڑے دشمن حضور بنتے ہیں، ساری دشمنی تو حضور سے ہے، یہ صاحب کافی کرو کھڑا کیا، وہ ایک لمبی داستان ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادت، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا کے، نہ اسلام مٹے گا نہ بانی اسلام، چرچا کرے۔ اعلیٰ حضرت نے چرچا لکھا، چرچا، جو آیا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ آیا، اللہ پاک فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو، تو اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں میں تمہارا چرچا کروں گا، تمہارا فرشتوں کے بیچ میں، یاد کرنے کے نہیں، کیونکہ یاد وہ کرتا ہے جو بھولتا خدا بھولتا ہی نہیں، تو وہ کیا یاد کرتا، پہلے تھوڑا عقل سنبھال لو، پھر گفتگو کرو قرآن کے اوپر، پھر کرنا بعد میں گفتگو، پھر راگنی الاپنا جو فرشتوں کے بیچ چرچا ہوتا ہے، قدرت کرتی ہے اس کا چرچا، جہاں اس میں جلالت آتا ہے، نچھاور ہو جاتے ہیں اعلیٰ حضرت، سراپا ادب ہو جاتا ہے، بہت سمجھ جاتا ہے، اور جہاں اس میں رسالت آتا ہے قربان ہو جاتے ہیں۔ تم اتنی دلیری کرتے ہو کہ تم یاد کرو مجھے، میں تم کو یاد کروں، تو کیا بھولا ہے کبھی؟ ہم بھولتے ہیں، خدا ہم کو نہیں بھولتا، بھولنا مخلوق کی شان سے ہے، اللہ کی شان سے نہیں ہے۔ چرچا کروں گا، تم میرا ذکر لوگوں میں کرو گے، میں تمہارا چرچا فرشتوں میں کروں گا، تو چرچا تو دونوں جگہ ہوتا ہے، دنیا میں بھی وہاں بھی، فرق یہ یہاں ہم لوگ کرتے ہیں وہاں وہ کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کا چرچا، تم کو بدعتی مشرک بنانے کے چکر میں پڑے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، خود موحد بنے۔ اچھا صاحب، تو ایک ساتھ ٹوٹ پڑو، اپنا معاملہ پہلے جمع کرو، تو وہ سب اس بات پر جمع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ آج تک ایک بات پر جمع نہیں ہے کوئی جمع دکھاؤ کہیں، کیا تماشا کیا یہ کیسی تفریق ہے سب؟ اور یہ بھی سن لو، جمع اس رسالت پر ہو، پہلے رسالت کو پر ان کو جمع کرو، اور حضور کے قدموں میں پہنچ کے حضور خدا تک پہنچا دو، وہاں سے ہو کے راستہ جائے گا، جیسے آسمان کا راستہ بیت المقدس سے ہو کے گیا تھا نا، تو خدا کا راستہ حضور سے ہو کے جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بہت جم کے کہتے ہیں بے واسطے کہ ان کے خدا کچھ عطا کرے، آشا غلط غلط، یہ حوض البصر، سب سے بڑا وسیلہ حضور ہے، ان کے واسطے سے ہمیں، اللہ کسی واسطے کا محتاج نہیں، جو وہ پہ نہیں آ سکتا کسی واسطے کا محتاج نہیں، پھر کیوں نبی کا واسطہ رکھا؟ ہم کو ضرورت تھی نبی، اور ہم ہی انکار کر رہے ہیں، ہمیں وسیلے کے واسطے کے، ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے تھے، اس لیے بیچ میں رکھ دیا، اور ہم ہی انکار کر رہے ہیں، کیا کرم کیا تھا اس نے، اور کیا فسق تم کر رہے ہو، کہاں ان کا دامن تھام کے ہمارے پاس تک آ جاؤ، انہی سے جنگ شروع کر دے، اور توحید انہی کو الگ کرنے لگے۔ چلو سر، یہ سب جمع ہو گئے، ادھر انہوں نے یہ مشورہ کیا، ادھر حضور کی خدمت میں جبریل آ گئے، بس حضور کی خدمت میں جبریل امین آ گئے، اور کہا حضور ان کے یہاں مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ نماز میں ہو اور آپ کے جانثار تو ایک بار یہ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے اور آپ کا استیصال کر دیں، آپ کو جڑ بنیاد سے ختم کر دیں، یہ پلان تھا، جڑ تو حضور ہی کو سمجھتے تھے نا، یہ پلان تھا، جبریل آئے، کہا یہ پلان انہوں نے بتایا، تو آپ ایسا کیجئے، ان کو دو حصے میں بانٹ دیجئے، ایک سرحد پہ رہے اور ایک آپ کے پیچھے نماز پڑھے، نماز بھی ہوتی رہے، سرحد کی نگرانی، ہم اسی نماز کے قائل ہیں جو نماز بھی ہوتی رہے اور سرحد کی حفاظت، جس نماز میں سرحد کی حفاظت، نماز ہی نہیں ہے، آپ پڑھو، پوچھتے ہیں نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی، کیا پوچھتے ہو، نماز ہی نہیں ہے، جو اسلامی سرحد کی حفاظت نہ کر سکے وہ، اور اس کے نگرانی میں تم نماز پڑھو گے، انا للہ۔ کل بھی ہم امتحان میں تھے، آج بھی کچھ کم نہیں ہوا، فرق یہ ہے کہ پہلے 360 اندر تھے، حضور نے ان کو باہر کر دیا، وہ باہر سے کنٹرول کر رہے ہیں، بس اتنا ہوا ہے، باہر سے کنٹرول کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے فرعون ختم ہوا، فرعونیت نہیں ختم ہوئی، یزید ختم ہوا، یزیدیت نہیں ختم ہوئی، جب تک حق ہے باطل رہے گی دونوں، جب تک دھوپ ہے سایہ بھی رہے گا، جب تک دن ہے رات بھی رہے گی، یہ تو رہنا ہی ہے اس دنیا میں، جب تک کھوٹا ہے کھرا بھی رہے گا، سچا ہے جھوٹا بھی رہے گا، وہ تو رہے گا ہی بابا۔ امتحان پہلے بھی تھا، آج اللہ ہم اس لائق نہیں گرے پڑے، جس نے ڈالا ہے وہی پاس کر دیتا ہوں، پاس ہو جائے گا اپنے کرم سے، اپنے اچھوں کے سب کے پاس کر دے سب کو، ہم تو کسی لائق نہیں بابا، کسی لائق نہیں۔ جبریل امین نے آ کے بتا دیا کہ 2 گھروں میں بانٹ دیجیے ان کو، وَأَنَّ جبریل أَتَى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خدمت میں حاضر ہے،
اور آپ کو خدا کا حکم سنایا. جبریل خود تو حکم کر نہیں سکتے نا, اللہ حکم کرے گا اپنے بندے کو. تو اللہ کا حکم سنا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے فامرہ, اس کا یہ نہیں کہ جبریل نے آرڈر دیا, نو جبریل نہیں, اللہ کا آرڈر ہے. یہی فرق کرنا پڑے گا تمہیں. اللہ کا حکم سنایا, جبریل خدا کے بھیجے سے آئے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. کیا حکم ہے کہ آپ تقسیم کر دیجئے اپنے صحابہ کو 2 جماعتوں میں. وہی 2 جماعت, شطر ہے, شطر کی معنی آدھا, 2, ایک شرط ہے ایک شطر ہے, 2 حصوں میں بانٹ دیجئے, آدھا آدھا کر دیجئے. ایک سرحد کی نگرانی کرے اور ایک نماز پڑھے حضور کے ساتھ. آرڈر آیا اوپر سے, فیصلی بہم, تو آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور کھڑا ہو جائے دوسرا گروہ جو ہے وراءہم, ان کی نگرانی کے لیے ان کے پیچھے. ورا ایک ایسا لفظ ہے اس کے معنی آگے بھی آتا پیچھے, ایک دشمن کے آگے پہنچ جائے. اس کے دونوں معنی ہیں, زو معنی ہے تو ورا کا لفظ, ایک دشمن کے سامنے آ جائے اور ایک حضور کے پیچھے ہو جائے. 2 گروہ کر دیجیے, سارا منصوبہ پھر اللہ سے کس کی چلی ہے. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے مکر کیا, بڑی خطرناک چال چلی, اور اللہ نے ان کے مکر کا جواب دیا. اللہ مکر تو کرتا نہیں, یہ سب وہی لوگ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں, یہاں مکر کے معنی عجیب و غریب کرتے ہیں. ان کے مکر کا جواب دیا, لیکن وہ جواب اس انداز میں تھا کہ لگتا تھا کہ یہ بھی مکر ہے. اسی انداز میں جواب, اٹ فار ٹیٹ, جیسے تیسا جواب دیا. جاؤ کھڑا ہو گیا مورچے پر, آپ کس کی طاقت ہے. نماز بھی ہوتی رہی, سرحد کی نہیں. اب نماز تو ہو رہی, سرحد کی کوئی نگرانی نہیں, سرحد کی کوئی نگرانی نہیں. وہ سب اپنا تھیلا ویلا لیا, کیمرہ چاروں طرف گھوم رہے, مدینے میں بھی مکے میں بھی گھوم رہے سب. بات ہی تو یہ تھی, کسی کا منہ نہیں کھل رہا, نہ کسی کی زبان کھل رہی. قیامت کے دن تو ایسے بھی نہیں کھلے کہ یہیں سے بند کر لیا کیا, صرف توحید بیان کرنے کے لیے سب بانا پھوٹ گیا ان کا. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ, میں نے اسلحہ کی بات کی تھی نا, تو یہ نماز پڑھنے والے صحابہ بھی اپنا اسلحہ اپنے پاس ہی رکھو, اپنی پناہ, حذر کے پناہ کو کہتے ہیں, جو چیز ان کو بچانی, اپنے دفاع کا سامان اپنے پاس رکھے. خطرات ان سے ہے تو اپنے پاس ہتھیار رکھے. نماز بھی ہو ہتھیار. یہ آرڈر آیا اوپر سے, یہ نیچے کا آرڈر نہیں ہے. اگر دین اوپر سے آیا تو یہ آرڈر بھی اوپر سے آیا ہے, کتاب اوپر سے آئی ہے, یہ آرڈر بھی اوپر سے آیا. کتاب خدا نے اتاری ہے, حکم بھی خدا نے اتارا. جبریل تو فرشتہ ہے اور معزز فرشتہ ہے. اچھا صاحب, ہتھیار بھی پاس میں رکھو, کبھی بھی ٹوٹ پڑنے کا ان کا خطرہ ہے, رکھ لیا انہوں نے ہتھیار. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ, اپنی پناہ لے کے رکھیں. اور یہاں سے سب کو پناہ سے نہ سمجھ میں آتا تو کھل کر کے کہا سے لیتا ہوں اپنا اسلحہ اپنے پاس رکھیں, یعنی لڑائی کا سامان. اگر صرف پناہ کہہ دیا, حذر کے معنی پناہ ہوتا ہے نا, اپنی پناہ, اپنی حفاظت کا خیال رکھے, تو کہا کیسے حفاظت کا ہتھیار سامنے رکھو. بس اگر نماز ضروری ہے تو حفظ جان اس سے زیادہ ضروری ہے. جانے بے پناہ ضائع ہو رہی, خون بے تحاشا بہ رہا, تو توحید پر تقریر کیے جا رہے ہو, وہ بھی راہ گلا رہے ہو, وہ بھی ستھرا کر رہے ہو, اور ستھرائی پر ناز بھی کر رہے ہو کہ ہم نے کتنوں کو ستھرا کر دیا, گندا کر دیا, تم نے کتنوں کو گندا کر دیا. فَتَكُونُ لَكُمْ لَهُمْ رَكَعَةً وَلِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح سے 2 جماعت ہوگی, ایک رکعت اس جماعت کی ہو جائے گی, ایک رکعت اس کی, اوکے, ایک رکعت اپنی پوری کر لیں گے دونوں. یہ بات ختم ہو گئی, یہ بات تو ختم ہوئی, اس کی برکت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. خدا کرے کہ یہ بات ہر مسلمان کو یاد رہے کہ نماز عصر باپوں سے بھی زیادہ عزیز ہے بیٹوں سے. خدا کرے سب کو یاد رہے, اس کے اوپر جان ہی ہے, اس صدیق نے وہ جان بھی حضور پر دے دی, سمجھنا. تو یہ اچھی طرح سے یاد رکھیں. اللہ ہمیں توفیق دے. ہم سے بہت پہلے کہا گیا تھا, آج نہیں, کہ آپ صرف جمعہ پڑھا دیا کریں گے تو بہت ہے, جمعہ پڑھا دیں. مکیہ سب آپ کے شاگرد ہی ہیں جتنے تقریباً یہاں. اب ہمارا یہاں تو کوئی نہیں ہے, کچھ باہر لوگ ہوں گے تو آپ کا نائب پڑھا دیا کریں. میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے, نماز تو پڑھا دیں, لیکن میری حاضری کا کیا ہوگا مسجد کی. حضور اس وقت بھی مسجد میں آئے جو پائے مبارک کام نہیں کر رہے تھے, ہمارا کیا ہوگا. حضور اس وقت بھی آئے جو سارے جہاں کو چلانے آئے تھے چلا کے لائے, میرا کیا ہوگا. اس لیے اب میں خود تھوڑی چلا کے آتا ہوں, دیکھتا ہوں موٹر سائیکل, پہلے موٹر سائیکل بیٹھے والا مذاق اڑاتا تھا میں, اور اس کی سزا مجھے میں نے کہا یہ گڈا کو دیکھو کیسا بیٹھا ہے, تھوڑی دور جانا بھی بیٹھا ہے, اور میں خود گڈا بنا دیتا ہوں. ابھی مسجد سے باہر نکلوں گا موٹر سائیکل, گھر سے نیچے اتروں موٹر سائیکل اس لیے کہ یہاں موٹر سائیکل نہیں گزر پاتی, 4 ویلر کیسے گزرے گا. نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کرنے والے وہ بھی کرتا ہے. اللہ ان سب کو جزائے خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.